بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 6 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، 2 اللہ کی تقدیر کا جھٹلانے والا، 3 زبردستی تسلط اور غلبہ حاصل کرنے والا تاکہ اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دی۔ 4 اللہ کے حرم میں قتل و قتال اور شکار وغیرہ کو حلال سمجھنے والا۔ 5 میری اولاد کے حق میں اس چیز کو حلال جاننے والا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ 6 میری سنت کو ترک کرنے والا۔ مومنین اور مشرکین کی اولاد کا انجام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے ان دونوں کمسن بچوں کے بارے میں جو ان کے پہلے شوہر سے تھے، زمانے جاہلیت میں مر گئے تھے، پوچھا کہ ان کا کیا انجام ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں دوزخ کی آگ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کچھ ملول اور رنجیدہ سی ہو گئی، اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان کے چہرہ پر رنجیدگی اور ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے بچوں کا حال ٹھکانہ دیکھ لو کہ وہ کسی ذلت اور رحمت الہی سے کتنے دور ہے تو خود تم ان سے نفرت کرنے لگو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ان کمسن بچوں کا کیا انجام ہے جو آپ سے ہوئے تھے، یعنی قاسم اور عبداللہ؟ حضور نے فرمایا، وہ جنت میں ہے۔ اور اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اہل ایمان اور ان کی اولاد کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اہل کفر و شرک اور ان کی اولاد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدیہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، یعنی فرشتہ کو ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، پس ان کی پشت سے وہ تمام جانیں باہر نکل آئی جن کو اللہ تعالیٰ ان آدم علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک پیدا کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نورانی چمک رکھی۔ اس کے بعد ان تمام جانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار یہ سب کون ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ سب تمہاری اولاد ہے جن کو پشت بپشت قیامت تک پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے جو ایک کو دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت بلی لگی۔ انہوں نے پوچھا، اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، میرے پروردگار تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، 60 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار میری عمر سے 40 سال لے کر اس کی عمر میں اضافہ کر دیجیے، خدایا اپنی داہنی مٹھی والا ہم کو بنا دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو ان کے دائیں مونڈے پر دست قدرت سے یا فرشتہ کے ہاتھ کے ذریعہ تبکی لگائی، اور ان کی اولاد باہر نکالی جو سفید چمکدار تھی۔ پھر بائیں مونڈے پر تبکی لگائی اور ان کی مزید اولاد باہر نکالی، وہ ایسی معلوم پڑتی تھی جیسے وہ کوئلہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد کے بارے میں
جو ان کے دائیں مونڈے کی طرف سے نکلی تھی، ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والی مخلوق ہے اور مجھ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد کے بارے میں جو ان کے بائیں مونڈے کی طرف سے نکلی تھی، ارشاد فرمایا کہ یہ آگ میں جانے والی مخلوق ہے اور مجھ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ حضرت ابو نضرہ تابعی سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، جب بیمار ہوئے ان کے احباب عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ کے خوف اور آخرت کی باز پرس کی ڈر سے رو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیوں روتے ہو؟ کیا جناب نبی کریم علیہ السلام نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے لب کے بال خوب پست کرو اور اس پر قائم رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو؟ ابو عبداللہ نے کہا، ہاں، لیکن میں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک حصہ کو اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی میں لیا اور دوسرے حصہ کو دوسرے ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا یہ دائیں مٹھی جنت میں جانے کے لیے ہے اور مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں، اور یہ بائیں مٹھی دوزخ میں جانے کے لیے ہے اور مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ پھر ابو عبداللہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ جزاک اللہ۔